سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں۔ اخلاق احمد خان کے مزاحیہ کالم۔ مضمون کا عنوان ہے صحت مند مریض۔ ہائی لائٹس۔ نمبر 1، بیماری ایک ایسی چیز ہے جو بعض مرتبہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے قرضے کی طرح جان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ نمبر 2، زندگی سے اتنا نا امید کہ بیوی سے کہہ دیا تھا بیگم بیوہ ہونے کی تیاری کر لو۔ نمبر 3، نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان، نیم درزی خطرہ تان۔ نمبر 4، کسی انسانی ورکشاپ میں اپنی اوورہالنگ کروا لو۔ نمبر 5، پیر کے دن بعد نماز جمعہ آپ کے پاس آؤں گا۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے جو بعض مرتبہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے قرضے کی طرح جان کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ گئے برس میں بھی شدید بیمار ہو گیا تھا، زندگی سے اتنا نا امید کہ بیوی سے کہہ دیا تھا بیگم بیوہ ہونے کی تیاری کر لو۔ وصیت تک لکھ دی تھی، حد یہ کہ اپنے نام میں بھی اضافہ کر لیا تھا۔ جب کوئی نام پوچھتا تو اسے اپنا پورا نام بتاتا، اخلاق احمد خان رحمت اللہ علیہ۔ شروع میں 2 ماہ عرصے تک محلے کے ایک حکیم جی کا علاج کراتا رہا۔ حکیم جی کے سر میں ریشہ تھا، نمزدیہ کی ترکی ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی کا پندنا سر کی جنبش کے ساتھ ناشتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہا، حکیم صاحب مجھے کالی بلکہ سیاہ کھانسی ہے، بخار بھی ہے، پتلے دست آ رہے ہیں، چیہ چاٹ ہے، نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آتا ہے مگر نیند نہیں آتی، میری نفس دیکھ لیں ڈوب تو نہیں رہی۔ حکیم جی نے حکیم اجملی انداز سے کہا، آپ کو اتنی بیماری نہیں جتنی آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ صرف اتنی بیماری ہے جتنی میں سمجھ رہا ہوں۔ مسلسل بیماریوں یا تکلیفوں کا عادی ہو جانا ان کا احساس کو کم کر دیتا ہے۔ بہرحال میری بیماری مرزا کی بیماری سے کم تر تھی۔ کسی انسانی ورکشاپ میں اپنی اوور ہیلنگ کرا لو، یہ مشورہ میں نے مرزا کو کوئی 10 مرتبہ دیا اور اتنی ہی مرتبہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کی بیماری آنکھوں سے شروع ہوئی تھی۔ مرزا ماہر چشم کے پاس گیا، ماہر چشم کا چشمہ صحیح نہیں تھا یا شاید بینائی کمزور تھی۔ مرزا کو دیکھ کر پوچھنے لگا، آپ کو کون سی آنکھ سے نظر نہیں آتا؟ مرزا نے جل کر کہا، میری دونوں آنکھیں آدھی آدھی اندھی ہیں۔ بیماری کا دوسرا نشانہ اس کا پیٹ بنا۔ اس میں قصور خود مرزا کا بھی تھا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا تھا، مرزا تم اپنے پیٹ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہو، لیکن مرزا ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہا کہ خوب کھاؤ خوب کھاؤ، اور جب کھا چکو تو پھر اور کھاؤ۔ بعض لوگ نیت پھیر کے کھاتے ہیں، بعض پیٹ بھر کے، مگر مرزا کھاتے وقت جیبیں بھی بڑھتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتا بیماری کو اپنے اوپر طاری کر کے حالات بیان کرتا۔ ایک مرتبہ تو ڈاکٹر اس کا خواص باختہ پن دیکھ کر کہنے لگا، گھبرائے نہیں، جلد اچھے ہو جائیں گے، آپ ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں۔ مرزا بولا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی ایشیا کے سب سے بڑے مریض کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ دن بھی ہمیں یاد ہے جب مرزا کو ایک دن سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ اس نے بڑی بزدلی کے ساتھ بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، مرزا ہی پر کیا۔ موقوف معالجوں سے اور ہسپتالوں سے سبھی کو ڈر لگتا ہے، بس نیم حکیم خطرہ جان، نیم مولوی خطرہ ایمان، نیم درزی خطرہ تان۔ حافظے کے مریض سب سے زیادہ مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا ایک صاحب کہے جا رہے تھے، راستے میں اچانک بیگم سے ملاقات ہو گئی۔
غور سے دیکھ کر پوچھنے لگے، محترمہ، یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنا از بس ضروری ہے، لیکن کہیں آپ کا ڈاکٹر بھی آپ کو وہ ہدایت نہ دے دے جو مریض کے بار بار دریافت کرنے سے جھنجھلا کر ایک ڈاکٹر نے دی تھی۔ 2 گولیاں مریض کو پکڑا کر اس نے کہا تھا، ایک گولی سونے کے فوراً بعد کھا لینا اور دوسری جاگنے سے فوراً پی لیں۔ ہم کو بھی ہمارے خاندانی ڈاکٹر نے کچھ ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ اس کی فیس ہم ادا نہ کر سکے تھے اور کافی رقم واجب الادا ہو گئی تھی۔ ان دنوں ہمارے والد صاحب سخت بیمار تھے اور ہم چاہتے تھے کہ ان کا علاج ہماری خاندانی ڈاکٹر کریں۔ ہم کئی مرتبہ تقاضا کر چکے تھے کہ والد صاحب کو آ کر دیکھ جاؤ، لیکن ڈاکٹر مسلسل ٹال رہا تھا۔ ایک دن ہم نے فون کر کے اصرار کیا کہ آج آپ ایک دن ضرور بتا دیں کہ کس دن آئیں گے۔ ڈاکٹر کو شاید اپنا پچھلا بل یاد آ گیا۔ اس نے جل کر کہا، پیر کے دن بعد نماز جمعہ آؤں گا۔ اس وقت تو ہم نے مطمئن ہو کر فون بند کر دیا، مگر گھر آ کر سوچتے رہے ہم ڈاکٹر کا انتظار پیر کے دن کریں یا جمعے کے دن۔ ڈاکٹر جب بچے ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور قوم کی خدمت کروں گا، مگر جب واقعی ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو ان کی فیس آسمان سے ہم کلام ہونے لگتی ہے۔ ان کی زیادہ فیس کا مقصد زیادہ کمانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی صحت کو قیمتی تصور کریں۔ بہرحال ہمیں ان لوگوں کی تقلید نہیں کرنی چاہیے جو علاج سے گریز کرتے ہیں اور ٹونے ٹوٹکے پر وشواس رکھتے ہیں، مگر بالآخر انہیں ڈاکٹر کی طرف رجوع ہونا پڑتا ہے۔ تاہم یہ وقت ہوتا ہے جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھیے، اس کی حالت خراب معلوم ہوتی ہے، اور ڈاکٹر جواب دیتا ہے، یہ مریض نہیں ہے، مردہ ہے۔ اخلاق احمد خان کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔